إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی، برتری، ہر قسم کی تحمیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے۔ وہ رب العالمین جو یفعل ما یشاء یفعل ما یرید ذات ہے، وہ ذات جو علیم بذات الصدور ذات ہے۔ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد امام کائنات، امام الرسل، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شافع محشر، ساقی حوض کوثر، سید ولد آدم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اربوں کھربوں اور لاتعداد درود و سلام ہوں۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا اور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ رب العالمین کے نزدیک یہ مہینے، ان کی گنتی رب العالمین کے نزدیک 12 مہینے ہے۔ کب سے؟ فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اور یہ مہینے آج سے موجود نہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، اس دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اس آیت کا انتخاب کہ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یہ بھی ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے کی
بڑی عظمت ہے، بڑا شرف، بڑی بزرگی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ ماہ ذوالحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور حرمت والا مہینہ ہے، اس کی بہت شرف، فضیلت اور بزرگی ہے۔ اس کی کچھ نمایاں خصوصیات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 7 خصوصیات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور زیادہ ہو سکتی ہیں، اس سے کم نہیں ہو سکتی۔ کہ پہلی خصوصیت اس مہینے کی کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، شرف والا مہینہ ہے، کہ اس مہینے میں کفار مکہ، قریش مکہ، وہ بھی جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، وہ بھی بعض آ جاتے تھے، رک جاتے تھے، کہ ان کی لڑائیاں ہم آج کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر سال ہر سال لڑائی جاری رہتی تھی، لیکن جب حرمت والا مہینہ آتا تھا تو قریش مکہ بھی اس چیز سے اجتناب کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ 10 ذوالحج کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ زمانہ گھوم کر اس حالت میں آ گیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آسمان و زمینوں کو پیدا فرمایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 مہینے ایک دوسرے کے بعد ہیں، 3 مہینے ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، پہلا ذی القعدہ، دوسرا ذی الحج اور تیسرا محرم۔ یہ تینوں مہینے حرمت والے ایک ساتھ ہیں، اور چوتھا مہینہ وہ رجب کا ہے جو جمادی الاول، جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ تو یہ پہلی خصوصیت اور پہلی فضیلت ہے اس مہینے کی۔ اس مہینے کی دوسری فضیلت بہت زیادہ اہم ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر حج فرض کیا ہے۔ 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سے 11 مہینوں میں آج آپ حج نہیں کر سکتے۔ یہ اس مہینے کو شرف حاصل ہے کہ اس مہینے کے اندر ہی حج بیت اللہ ہے، لوگ پوری دنیا سے بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں اور ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت اس کا اقرار کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ وہی دن چل رہے ہیں کہ کل حاجی مینا میں پہنچ چکے ہیں یہ حج ادا کرنے کے لیے۔ اور اس کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلومات والے ہیں، مطلب کہ عید الفطر گزرتی ہے تو اس کے بعد سے جو ہے حج کی روانگیاں شروع ہو جاتی ہیں، لوگ وہاں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس مہینے کی دوسری خصوصیت ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے حج فرض کیا ہے۔ تیسری خصوصیت اس مہینے کی کہ یہ جو عشرہ ہم گزار رہے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے، ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ فجر میں ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی قسم ہے۔ 10 راتیں اور 10 دن، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی دن کا کوئی عمل صالح اللہ رب العالمین کو اتنا پیارا اور محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کو پیارا اور محبوب ہے۔ پچھلے جمعہ میں ایک حدیث بیان کر چکا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ رب العالمین کو اتنا محبوب ہے کہ کوئی بھی نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے، وہ اللہ کی راہ میں مال جان سب کچھ لٹانے والے، اور ان کے نزدیک جہاد کی بڑی فضیلت تھی، جیسا کہ فضیلت آج بھی ہے، لیکن ہم جہاد کو چھوڑ چکے ہیں، ہم جہاد سے دور ہو چکے ہیں۔
تو صحابہ اکرام کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، پوچھنے لگ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص جہاد کر رہا ہے، اپنا مال اپنی جان اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے، کیا اس سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا، اللہ کے راستے میں لڑنے والا، اس سے بھی زیادہ فضیلت اور محبوب عمل ہے یہ ان 10 دنوں میں اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے۔ ہاں، اس شخص کے شرف کو، فضیلت کو، اس شخص کے مقام کو کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش ہوتا ہے، جہاد کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنی جان خرچ کرتا ہے، اپنی جان لٹا دیتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے تو اور وہ واپس نہیں پلٹتا، تو اس شخص کے اجر کو یہ 10 دن والا عمل جو ہے نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اگر کوئی جہاد کر رہا ہے اور وہ واپسی لوٹ آتا ہے تو یہ شخص فضیلت والا ہے، جو ان 10 دنوں میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تکبیر اور روزے رکھ رہا ہے، صدقات کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو یہ شخص بہت فضیلت والا ہے، اس شخص کے عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس مہینے کی چوتھی خصوصیت، چوتھا شرف، چوتھی فضیلت کہ اس مہینے میں یوم عرفہ ہے، جس دن اللہ کی رحمت مؤذن ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں اللہ اپنے بندوں کو دوزخ سے نجات عطا کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور استفہامی انداز میں فرماتے ہیں کہ یہ حجاج کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین سینے کی باتوں کو جانتا ہے، بس وہ ایک بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ یہ حجاج کیا چاہتے ہیں، اور ایک حاجی اللہ رب العالمین سے کیا امید رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس حاجی کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے حج کو قبول فرمائے، اس کو دوزخ سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ اس سے بڑھ کر ایک حاجی اور کیا چاہے گا؟ اور یوم عرفہ آپ لوگ سن چکے ہیں حدیث کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صوم یوم عرفہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ ایک دن کا مہین، وہ ایک دن کا روزہ، یوم عرفہ کا ایک دن کا روزہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے گزشتہ اور آنے والے سال کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، صرف ایک دن کا روزہ۔ تو غور کیجئے کہ اس دن کی کتنی شان، فضیلت اور بزرگی ہے، اور ان 10 ایام کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ان 10 ایام کی 5ویں فضیلت کہ اس مہینے میں ایام تشریق ہے، کہ جس کی فضیلت عام دنوں سے منفرد ہے۔ ایام تشریق، یہ بات ذہن نشین کر لے کہ عید، یوم عید، اس کو ایام تشریق سے الگ رکھا گیا ہے۔ آپ کبھی بھی پڑھیں گے یا سنیں گے تو یوم عید کو الگ کہا جائے گا، پہلا دن جو ہوتا ہے عید کا، اور ایام تشریق کہتے ہیں 11، 12 اور 13 کو۔ تو عید کا پہلا دن اور ایام تشریق 11، 12 اور 13، ان کو اگر جمع کریں گے تو یہ کتنے ہو جائیں گے؟ عید کے 4 دن، عید کے 4 دن ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم میں حضرت نبیسہ حضلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایام التشریقی ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہے، کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہے۔ اور ایام تشریق میں نے بتلایا آپ کو 11، 12 اور 13، اور یہی دن جو ہے قربانی کے بھی ہیں۔
ان 4 دنوں میں آپ قربانی کر سکتے ہیں شریعت کے مطابق۔ آج آپ سعودیہ میں چلے آئیں تو سعودیہ میں آج بھی عید کے چوتھے دن قربانی کی جاتی ہے، قربانی ہوتی ہے، اور ہمارے درمیان بھی الحمدللہ اس سنت پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس سنت کو آج بھی ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ پاکستان میں عرف عام میں کہ 3 دن تک قربانی ہے، اس کے بعد نہیں ہے، جبکہ اگر شریعت میں ایک چیز جائز ہے اور ایک چیز کی دلیل موجود ہے تو آپ اس پر عمل کریں، اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی ایسی سنت جو متروکہ ہے، لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، آپ اس کو زندہ کرتے ہیں تو اس کا شرف، مقام اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس مہینے کی چھٹی خصوصیت، چھٹا شرف کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت مدینہ، جو اسلامی انقلاب کا بہت بڑا سنہری باب ہے، اس ہجرت کی ابتدا اور اس ہجرت جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ ذی الحج سے ہی شروع کی تھی۔ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، بیان کروں تو ٹائم ختم ہو جائے گا، بس مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کی ایک فضیلت جہاں اور بھی ہیں وہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مہینے میں ہجرت کی تھی۔ اس مہینے کی 7ویں خصوصیت کہ گھر گھر میں سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے، سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے گھر گھر میں اللہ رب العالمین کے نام پر قربانی کی جاتی ہے، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ قربانی اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرنے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں کہ مشرک قوم جو ہے ان کے وہ لوگ معبودان باطل کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور رب العالمین کو ماننے والے اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ قربانی اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرنا، اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا ذریعہ معاش ہے۔ کوئی جانور پال رہا ہے، کوئی جانوروں کا چارہ فروخت کر رہا ہے، کوئی کھالے فروخت کر رہا ہے، رنگ رہا ہے، کوئی کھالوں سے جوتے، چمڑے اور بہت ساری چیزیں بنا رہا ہے۔ تو یہ سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان بھی کیا ہے، اور اللہ رب العالمین ان دنوں میں جو قربانی کر رہے ہیں یہ اس کی ایک فضیلت اور خصوصیت ہے، لوگوں کو اس سے یہ فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نام پر قربانی، اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ غربا مساکین کی بہت بڑی تعداد کو گوشت مہیا کرنے کا ذریعہ ہے۔ کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں کہ سالہ سال ان کو گوشت میسر نہیں ہوتا، تو ان دنوں میں ان تک گوشت پہنچایا جاتا ہے، ان کو گوشت میسر آتا ہے، اور اچھی کوالٹی والا کہ جو ہر کوئی اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہے وہ گوشت ان لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اور اس کو اللہ رب العالمین نے اس کو بھی سورہ حج میں بیان فرمایا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ اس گوشت کو خود بھی کھاؤ، سوال سے رکنے والوں کو بھی کھلاؤ، اور سوال کرنے والے مسکینوں کو بھی کھلاؤ، سفید پوشوں کو بھی کھلاؤ کہ جو اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو ڈھونڈ کر ان تک اس گوشت کو پہنچاؤ، اور جو سوال کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مسکین ہیں، ان کو بھی گوشت مہیا کرو۔ تو یہ قربانی کے فوائد ہیں، یہ اللہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی تربیت دینے والا عمل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ نہر کیے، 70 اپنے ہاتھ سے کیے، اور 30 جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے۔ تو یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، تو اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ اگر ان شرطوں میں کوئی ایک بھی مفقود ہو گئی، وہ شرط پوری نہیں ہوئی، تو آپ کی
قربانی قبول نہیں ہوگی۔ پہلے نمبر پر کہ جانور بے عیب ہو، لنگڑا، کانا، زخمی اور بیمار نہ ہو۔ ایک بیماری اگر آپ کے سامنے ہو تو اس کے بعد آپ اس جانور کو نہیں خریدو۔ جس طرح کل ہم گئے ایک ساتھی کے پاس کہ وہ بکرا لے کر آیا، اور وہ لایا اس نیت سے تھا کہ وہ بیچے گا، تو وہ بکرے نے اپنی سینگ جب شٹر، دکان کا شٹر ہوتا ہے، اس کے اوپر ماری تو ایک سینگ جو ہے اس کی ایلفی سے جوڑی ہوئی تھی تو وہ جو ہے ٹوٹ گئی۔ تو اس کو پھر اس نے دکھایا اور معلومات لی تو پھر وہ کیا ہے، عیب ہے۔ اب وہ نہ خود وہ قربانی کر سکتا ہے نہ وہ کسی کو بیچ سکتا ہے۔ ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جانور کی عمر، لا تذبحوا الا مسنہ، نہ ذبح کرو مگر 2 دانت۔ حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ 2 دانت۔ اب یہاں ہمارے یہاں بہت ایک عام بات مشہور ہو گئی ہے کہ 2 سال کا ہو گیا جانور قربانی کر لو۔ تو یہ اگر اس بات پر عمل کرتے ہوئے آپ قربانی کرتے ہیں، آپ کی قربانی اللہ کی قسم جائز نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ قربانی بھی کر رہے ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی مخالفت بھی کر رہے ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا لا تذبحوا الا مسنہ، 2 دانت جانور نہیں ہے، آپ کی قربانی جائز نہیں ہے، آپ کی قربانی قبول نہیں ہے۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں تگڑے ہوتے ہیں لیکن 2 دانت نہیں ہوئے ہوئے ہوتے، اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ 2 دانت جانور ہے۔ تو یہ شرط پوری ہونا ضروری ہے۔ جانور عید والے دن نماز عید کے بعد قربان کیا جائے۔ ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی وہ نماز سے 10-15 منٹ پہلے جانور قربان کرتے ہیں۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ نیکی کا مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ان کے محلے میں غریب، غربا، یتیم، مسکین بہت ہیں کہ جیسے ہی نماز عید ختم ہوگی میں ان تک گوشت مہیا کر دوں گا، پہنچا دوں گا، اور یہ لوگ جو ہے کھا لیں گے۔ آپ نیت دیکھیں کہ اس کا ارادہ نیکی کا ہے۔ وہ جانور کو قربان کر کے جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کرتا ہے کہ میں جانور ذبح کر کر آ گیا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قربانی نہیں ہے، قربانی نماز عید کے بعد ہے۔ حالانکہ اس صحابی کی نیت اور ارادہ کیا تھا؟ نیکی کا۔ لیکن آپ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہو تو آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ مخلصانہ نیت کے ساتھ رزق حلال سے یہ قربانی کی جائے، آپ کی نیت میں خلوص ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ کہ آج کل لوگ 1-1 کروڑ 1.5 کروڑ کا جانور لے کر آ رہے ہیں، اس کی نمائش ہو رہی ہے، اس کو سجایا ہوا ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت جانور آیا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، اپنے عمل کو ریاکاری سے بچا، اپنے عمل کو شیطان سے بچا کہ تیری چھوٹی سی ایک غلطی کہ اس میں دکھلاوا آ گیا، اس میں ریاکاری آ گئی، تیرا یہ پیسہ بھی ضائع اور تیری یہ قربانی بھی ضائع۔ اگر تو اخلاص کے ساتھ مہنگا جانور ذبح کر رہا ہے تو اس کی حفاظت کر، اپنے عمل کی حفاظت کر، اپنے خلوص کے ساتھ اس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر۔ ایک بات اور کہ جانوروں میں کون سے جانور ذبح کیے جائیں گے؟ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹ کا ذکر ہے، گائے کا ذکر ہے، بکرے کا ذکر ہے، دمبے کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کی قسم نہیں۔ اونٹ، گائے، بکرا
یا چھترا دمبا، یہ 4 جانور ہیں جس کا ذکر سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھینس کرتا ہے، کوئی کٹا کرتا ہے، کوئی ہرن کرتا ہے، کوئی زیبرا کرتا ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی صرف 4 جانوروں کی ہے، گائے، بکرا، اونٹ یا دمبا، اس کے علاوہ قربانی جائز نہیں ہے۔ سورۃ الانعام اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، یہ 2 آیتیں ہیں، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 144 اور 145۔ اور سب سے آخر میں کہ جانور ذبح کرتے وقت اس کو تکلیف نہ پہنچے، چھری آپ کی تیز ہو کہ تیزی سے اس کو ذبح کر دیا جائے۔ تو بہت سارے لوگ آج کل ایسے ہیں کہ جو ان شرائط پر پورا نہیں اترتے۔ آپ اس بات کو ذرا ذہن نشین کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اللہ رب العالمین کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو گئے تھے، تو آپ 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا جانور لے کر آ رہے ہیں، اور اس میں اگر عیب ہے تو وہ قربانی قبول ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ کچھ ایسی باتیں جو آج میں غلط فہمیاں ہیں لوگوں کی، ان کا ازالہ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جانور کو وضو کرانا، جانور کو وضو کرانا کرواتے ہوں گے لوگ، تو یہ قرآن و سنت سے جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات تقریباً دیکھی ہوگی کہ چھری کو ہاتھ لگوانا، جس کا حصہ ہے چھری کو ہاتھ لگوایا جاتا ہے، قرآن و سنت سے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ خریدنے کے بعد عیب ناک ہو جانا، عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جانور خریدنے کے بعد اگر اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو قربانی درست ہے، تو قربانی درست ہے، خرید کے لیا ہے، اب عیب آ گیا ہے، قربانی کہتے ہیں درست ہے، جبکہ اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بکرے کی مثال پیش کی ہے کہ جو بھائی خرید کے لایا تھا۔ تو ایسی کوئی قرآن و سنت میں دلیل موجود نہیں۔ ہم اگر کسی دوست عزیز رشتہ دار کو خریدا جانے والا تحفہ خریدنے کے بعد ٹوٹ جائے یا خراب ہو جائے، کہ ہم وہ تحفہ اس عزیز کو دیں گے، اس رشتہ دار کو دیں گے؟ اور میرے بھائی تیرا 1000 کا 2000 کا 5000 کا تحفہ اگر تو اس کو نہیں دے رہا ہے تو اللہ کے راستے میں یہ عیب دار جانور کیوں قربان کر رہا ہے؟ کہ تیرا پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے؟